मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ بھی رہے تھے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ بھی رہے تھے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا تذکرہ فرمایا، اور یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں اللہ نے انسانوں کے لیے نعمتوں کا انتخاب فرمایا، سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، سب سے بڑی نعمت، کیونکہ نبوت علم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور علم اللہ کی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تاریخ میں 2 عمران گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام موسیٰ بن عمران اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، مریم بنت عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ یہ 2 عمران گزرے ہیں تاریخ میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے 9 مولود بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جسے اللہ بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی، اور جسے اللہ نہ بچانا چاہے وہ تنکے سے بھی مر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، آپ کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے دل میں ڈالا۔ اوحینا کا معنی وحی کرنا نہیں ہے، کیونکہ وحی تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، یہاں بھی وحی کا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی فرمائی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا جائے۔ اب عقل کہتی ہے کہ اگر صندوق بالکل بند کر کے بچے کو رکھ دیا تو ہوا بند ہو جائے گی اور بچہ فوت ہو جائے گا، اور اگر صندوق کو اس کی آکسیجن کے لیے سوراخ رکھے گئے تو پانی اندر چلا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں بچے کی موت یقینی ہے، لیکن اللہ نے جیسے فرمایا کہ صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دو، انہوں نے پانی میں بہا دیا، نہ پانی نے کچھ کیا نہ فرعون نے کچھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہو گیا۔ قبطی جو ہے وہ فرعون کے جو لوگ ہوتے تھے، خاص لوگ، ان میں سے تھا قبطی، انہیں کہا جاتا تھا، فرعون ہی تھا۔ جب بندہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا ہے۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیلی جو ہے کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ اسے ڈانٹتے ہیں کہ یار تو کل بھی لڑ رہا تھا قبطی سے، آج پھر تو لڑ رہا ہے، اس کا مطلب تیری غلطی ہے۔ تو وہ زور زور سے کہنے لگا اچھا کل ایک شخص کو تو نے قتل کر دیا تھا، آج مجھے قتل کرنے لگے ہو۔ تو وہ بات پھیل گئی، فرعون تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل والا جو ہم تلاش کر رہے تھے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ مجھے بدلے میں قتل نہ کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ہجرت تھی۔ یہاں سے چلے گئے اور آپ مدین کی بستی میں پہنچے تو سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ کنویں پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا کہ دو بچیاں ہیں اپنے جانور لے کر کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی۔ ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا جب یہ سارے لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے ہم بعد میں سب سے آخر میں پلائیں گے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں تو کوئی مرد آ نہیں سکتا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے وہاں سے ڈول نکالا۔ وہ ڈول جو کہ 10-12 لوگ مل کر نکالتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہاں سے کھینچ لیے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ وہ جلدی فارغ ہو کر گھر چلی گئیں۔ والد صاحب نے پوچھا جلدی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی ایک ایسا شخص تھا، بہت ہی نیک آدمی تھا، نگاہیں جھکا کے کھڑا تھا اور اس نے ایسے بڑا طاقتور تھا، اس نے ایسے جلدی جلدی پانی نکال کے دیا، کوئی اللہ کا فرشتہ تھا، کوئی اللہ کا بندہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ۔ اللہ نے اس بچی کے چلنے کے انداز کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا استمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ راستے کے کنارے کنارے نگاہیں جھکا کر چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جا رہی تھی۔ تو فقہا اور محدثین نے یہاں سے مسئلہ یہ بتایا کہ مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلے اور نگاہیں اٹھا کے چلے۔ عورت کا چلنا یہ ہے کہ ایک طرف ہو کے چلے، نگاہیں جھکا کے چلے، خوشبو لگا کر باہر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر آتی ہے اور دل میں اس کے یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہاں سے گزر رہی ہوں، فرمایا اس کے ہر قدم پر لعنت برستی ہے۔ اور اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہی الزانیہ، وہی الزانیہ، یہ زانیہ ہے، یہ بدکار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو عورت کے لیے حیا، عورت کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ راستے کے کنارے چلے، یہی حیا کا تقاضا ہے، نگاہیں جھکا کے چلے۔ سجنا سنورنا تو شوہر کے لیے ہے، باہر والوں کے لیے کیا سجنا سنورنا۔ اور یہاں پر معاملہ الٹ ہے کہ گھر میں تو ایسے رہنا ہے جیسے یہ کوئی جننی ہے، اور جب باہر نکلنا ہے تو سج سنور کے نکلنا ہے، حالانکہ سجنا سنورنا اس کے لیے شوہر کے لیے تھا۔ تو فرمایا کہ استمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ وہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ والد صاحب بلاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، انہوں نے کہا بھی نجوت القوم الظالمین، آپ کو ظالموں سے نجات مل چکی ہے، آپ ہمارے پاس رہیں۔ بیٹی نے کہا کہ ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے، یہ نہایت امانت دار معلوم ہوتے ہیں، آپ ان کو رکھ لیں اپنے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس رکھا کہ آپ ہماری بکریاں چرائیں، ہم اپنی ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ اور اس نکاح کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، اور جب وہ مدت پوری ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر وہاں سے چلے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں رات تھی، سردیاں تھیں، اندھیری رات تھی، آگ کی ضرورت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو بٹھایا کہ وہ دور مجھے آگ نظر آ رہی ہے، آپ ادھر بیٹھیں، میں جا کر آگ لے آتا ہوں۔ جب یہ وہاں پر آگ لینے پہنچے، وہاں سے آواز آئی، چاروں طرف سے، سمت کوئی نہیں تھی، آواز آئی انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، جوتے اتار کر آگے آؤ، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف دیکھنے لگے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کہنے لگا کہ اللہ اگر تو میرا رب ہے، یقیناً تو ہی میرا اللہ ہے، موسیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر جب اصرار بڑھا، ادھر سے انکار ہوتا چلا گیا، اللہ نے فرمایا چلو میں ایسا کرتا ہوں،
ایک تجلی میں پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اور اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا پھر تجھے بھی زیارت کا موقع مل جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقا، گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ جب اٹھے کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ اصرار نہیں کروں گا۔ دنیا میں اسی زندگی میں رہتے ہوئے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے مرنے کے بعد تو ہر بندے نے اللہ کی زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، ہر مومن انسان نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اس زندگی میں صرف ایک ہستی، ایک ذات ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار فرمایا، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے اسی دنیا میں معراج کرایا، اسی دنیا کی زندگی میں معراج کرایا اور اپنا دیدار کروایا۔ بہرحال وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر میرا کلمہ حق پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے منتخب فرمایا، جتنے بھی انبیاء آئے، ایک نبی ایسے ہیں جن کے لیے کسی اور نے نبوت مانگی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا میں اکیلا جاؤں گا، وہ بڑا ظالم انسان ہے، دوسرا یہ ہے کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو اس کو بھی دور فرما دے، میرے لیے میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے۔ اور اس کو اللہ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن ہے اس میں ارشاد فرمایا موسیٰ تیری زبان میں اگر لکنت ہے یہ پڑھ لے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، یعنی کچھ میرا بوجھ اس پر ہو جائے گا، وزیر۔ اور یہاں وزیر اعظم ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا عہدہ ہے، وزیر اعظم سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا، یعنی جہاں کہیں بھی کسی کا کوئی نقصان ہوا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، کسی کا حق مارا گیا، اسی اعظم سے، اسی بڑے وزیر سے پوچھا جائے گا۔ سارے لوگوں کے حقوق اسی کے کندھے پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمر کی سلطنت میں کوئی کتا بھی مر گیا تو عمر سے حساب لیا جائے گا۔ اور اسی بات سے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر گلیوں میں گھومتے تھے، کوئی ضرورت مند، کوئی بھوکا نہ پڑا ہوا ہو۔ اور آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بیواؤں کو کوئی آٹا راشن دینا تھا، اپنے کندھوں پر لاد لیا، کہا حضرت غلام حاضر ہے، آپ میرے کندھوں پر رکھیں۔ فرمایا تو نے عمر کا بوجھ قیامت کے دن بھی اٹھانا ہے، عمر نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ تھے وزیر اعظم، ہمارے کیا وزیر اعظم ہیں، کتنا وہ اپنی عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل ذکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تو ہجرت تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، تو فرعون کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نے بولنا کیسے ہے، فرعون سے بات کیسے کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق